کبھی یہ راہ میں پوری اور شیو کے ساتھ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات. تھوڑا سا آگے آ سکیں گے، جمع ہو کر بیٹھ سکیں گے، آپ جو باہر ہیں اندر آ جائیں گے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ جگہ بنائیے. ایک اور بہتر صلوات. سورہ مبارکہ الفجر آخری آیت. اللہ عظمت امام حسین کو بیان کر رہا ہے. عظمتوں کا، فضیلتوں کا مصیبتوں سے بڑا گہرا تعلق ہے. جتنا مسائل الجھنے، محاورتاً کہہ رہا ہوں پریشانیاں، ورنہ پریشانی کا لفظ محل بدلنے سے بدل جاتا ہے.
یعنی وہی چیز کسی کے لیے پریشانی ہوتی ہے اور کسی کے لیے لذت ہوتی ہے. جیسے کچھ لوگ پریشانی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے، کسی اور کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے. لہذا ہر ایک کے لیے ہر پریشانی نہیں ہے. اور ویسے بھی جتنا شکر کریں، یہ تکراری جملہ ہے میرا، جتنا شکر کریں کم ہے کہ ہم جس سے جڑے ہوئے ہیں اس نے پریشانی کا لفظ ہی لغت سے نکال دیا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد. پریشانی کیا ہے؟ مصائب کسے کہتے ہیں؟ مشکل کسے کہتے ہیں؟ یعنی مشکل کو اگر مشکل میں ڈال دیں تو وہ حسین کہلاتے ہیں. یہ ہمارے مولا حسین کی صفات کا ایک روشن پہلو ہے. اسی چیز کو لذت میں بدل دیں، اسی چیز سے ذائقہ لینے لگیں، وہی چیز اچھی لگنے لگے. بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں پر مثلا تکلیف دہ ہوتی ہیں، وہی ان کو اس میں لذت آ رہی ہوتی ہے. سامنے کی باتیں بہت سے لوگوں کو نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا، اور کچھ ہیں کہ جو نماز نہ پڑھیں تو زندگی میں مزہ نہیں آ رہا. کچھ لوگوں کو روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، کچھ لوگ کوئی مستحب روزہ نہیں چھوڑتے. حرام روزوں کے علاوہ جو چند حرام روزے ہیں، عید کے دن حرام ہے نا، صلوات پڑھنے ذرا محمد. عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. عاشوراء کے دن مکروہ ہے. تو وہ جو مکروہ اور حرام روزے ہیں ان کے علاوہ وہ روزہ نہیں چھوڑتے. اور کسی کو ماہ رمضان کا روزہ وہ رکھنے میں دقت ہو رہی ہوتی ہے، ذائقہ ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ ذائقہ بدلنے کی ضرورت ہے، ٹیسٹ بدلنے کی ضرورت ہے. اور وہ صورت میں ہی ہوگا کہ جب اس ماحول میں جایا جائے گا، یعنی ان لوگوں سے دوستی کی جائے گی جن کا ذائقہ لذیذ ہے، انہیں وہ چیز کڑوی نہیں لگتی. انسان زندگی بھر جس چیز کا عادی ہو جائے گا نا، وہی اس کی موت بنے گی، وہی اس کے جانے کا سبب بنے گا، وہی اس کا ذائقہ موت بنے گا، وہی آخرت میں اس کے ذریعہ پریشانی یا آسانی کا ذریعہ بنے گا. کہتے ہیں امام حسین مولا علی خود مشکلات میں مبتلا تھے. یہ لوگ کہتے ہیں مشکل کشا تھے، ہم پر اعتراض ہے کہ علی تو خود مشکلات میں مبتلا تھے، اتنی مشکلیں تھیں علی کو. یہ کہتے ہیں علی مشکل کشا تھے. میں انہیں جواب دے رہا ہوں، علی نے کسی مشکل کو مشکل جانا ہی نہیں، بلکہ اس مشکل سے علی نے اپنی امامت کو ثابت کیا ہے. علی اہل ترین شخصیت کو کہا جاتا ہے، قابل ترین شخصیت کو کہا جاتا ہے. ہم یوں ہی دیوانے نہیں ہیں بھئی. ہر جگہ ایک ہی آواز کہ میرٹ پہ تقرری ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے. ہم بھی تو قیامت تک کہتے رہیں گے اور تمہیں سمجھاتے رہیں گے، ہمیشہ بولتے رہیں گے کہ نبی کے بعد بھی میرٹ پہ ماننا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قابلیت کا سب سے بڑا عنوان علم ہے. شکل کا بڑا اچھا ہے، قد 6 فٹ سے زیادہ کا ہے، خاندان کا تو کیا کہنا، سواری بھی اچھی لے کر آتا ہے مگر نام بھی لکھنا نہیں آتا. کیا کریں گے ان سارے فضائل کے اگر اس کے پاس علم نہیں ہے؟ سارے کمالات کا تاج علم ہے. اور اس باب میں جب مولا کائنات کے ہم غور کرنے لگے تو علی کا سب سے بڑا عنوان فضیلت ہی ہے، علی کا علم ہے. میں طالب علم ہوں، ایک اعلان کرنے کا شوق رکھتا ہوں کہ کوئی ایک مثال تو لا کر بتائے کہ علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو. 50 مثالیں ہم دیں گے کہ ہر شخص نے علی سے پوچھا. قابلیت میں سب سے پہلا سب سے بڑا عنوان علم ہے. جی علم جو ہے، میں بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے. علم
بصیرت اور معرفت کا زینہ ہے۔ علم پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد کا مرحلہ ہے معرفت، اور معرفت سبب بنتا ہے بصیرت کے لیے، یعنی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انسان وہ دیکھنے لگتا ہے جو سب نہیں دیکھ رہے، اس کی دید ہی کچھ اور ہو جاتی ہے جی، اس کے جو اینک لگی ہوئی ہوتی ہے کوئی اور اینک لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو حقیقت ہو۔ یہ بصیرت، چشم جان سے دیکھنے والے لوگ، یہ چشم سر ہے، یہ جو آنکھیں لگی ہوئی ہیں یہ چشم سر ہے، سر کی آنکھیں۔ ایک آنکھ ہے جو چشم جان ہے، وہ اپنے وجود سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے حجاب نہیں ہوتا، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ قرآن پکار کے کہہ رہا تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اے میرے حبیب دیکھتے ہو، یہ تمہیں دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے، یعنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر دل سے نہیں دیکھتے۔ یہ دو دیدیں ہیں نا، دو طرح کی دیدیں ہیں، چشم سر اور چشم جان۔ وہ سبب بنے گا، وہ سبب، وہ مقام، وہ کیفیت علم کے بعد معرفت، اور معرفت کے بعد بصیرت، اور یہ ایک عنوان ہے۔ جتنا علم بڑھتا چل جائے گا اتنی بصیرت بڑھتی چلی جائے گی جی، یہ سب سے پہلی فضیلت ہے، سب سے بڑا عنوان ہے۔ جب بصیرت بڑھ جائے گی، یہ جو کہا ہے نا حدیث کے اندر کہ جب شہید کے بدن سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے سامنے حوریں آ جاتی ہیں، اس کے سامنے جنت کے منظر آ جاتے ہیں، اس کے سامنے علی آ جاتے ہیں۔ اب یہ منظر کہ شہید کے بدن سے خون نکل رہا ہے اور وہ اب جانے والا ہے، اب وہ دنیا چھوڑنے والا ہے، اس کے سامنے علی آ جائیں تو مجھے بتائیے خون نکلنے کی تکلیف ہوگی یا علی کو دیکھنے کی لذت ہوگی؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں دور سے، ہم سمجھ رہے ہیں یہ تڑپ رہا ہے، یہ اس کے بدن سے خون نکل رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، مگر کوئی اس سے بھی تو پوچھے تمہیں کیا ہو رہا ہے، وہ کہے گا جو منظر میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ یہ جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، الشہید النبی والشہید ینظر بنور اللہ، حدیث سنائیے میں نے آپ کو، شہید اور نبی اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، ان کی دید اللہ کے نور کی دید ہوتی ہے۔ توجہ، اسی چیز کو ذائقے میں بدل دیا جائے، اسی چیز کا ذائقہ تب اس میں لطف لینا چاہیے۔ طالب علم ہوں اور آپ کی نوکری کر رہا ہوں، مولا کے چاہنے والوں کی نوکری کی کوشش کر رہا ہوں، یہ کامیاب نوکر ہوں یا نہیں یہ تو مالک بتائیں گے، لیکن کبھی کبھی ہم ایسے مرحلوں میں آ جاتے ہیں نا جب قومی مسئلہ یا کسی خاص الجھن میں آ جاتے ہیں، کسی سفر سے کسی ایک مسائل کا سامنا ہو رہا ہوتا ہے، مثلاً یہی کہ جی فرض کیجئے سامنے کی بات، بچوں کو کچھ کہنے کے لیے کہہ رہا ہوں، مثلاً فرض کریں ہم اسلام آباد سے مظفر آباد جا رہے ہیں، لینڈ سلائٹنگ ہو رہی ہے اور پتھر گر رہے ہیں، اور گاڑی بچ کے نکلی تو پھر ایک اور گاڑی کو گرتے ہوئے دیکھا، پھر ہم بچ کے نکلے پھر ایک اور پتھر آتے دیکھا، تو اب بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، کیفیت بدل رہی ہے جی، خوف طاری ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں میں اپنے آپ کو پہلے کہتا ہوں، پھر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، اسی میں لطف لو، اسی منظر میں مزہ تلاش کرو۔ کیا ہے بھائی، اگر آپ مزہ اور لطف تلاش کرنے لگیں گے تو مزہ مل جائے گا، مزہ مل جائے گا، اور جب مزہ ملے گا تو آپ کا دل کہے گا کہ یا اللہ ہمیں اور آزما، ہمیں اور آزما۔ اور اللہ کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو اللہ سے بات کرتے ہوں، جو اللہ سے بات نہیں کرتے، اللہ ویسے تو بات ہی نہیں کر رہے، تو اس چیز کا ذائقہ بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ پریشانی نہیں، پریشان ہوں گے خود اپنا خون جلائیں گے، پتھر لگے یا نہ لگے یہ خود کہیں جا کے لگ جائیں گے، تو کیا فائدہ ہوا؟ یہ ہونا تو ہے، یہ ہو رہا ہے، ہونا ہے، قدرتی مسائل ہیں۔ ایسے قومی مسائل میں بھی میرے عزیزوں، میرے بچوں، جب مسائل آئیں، مسائل آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ہمیں تمام تر حکیمانہ تقاضوں کو مکمل کرنا ہوگا، جو مثلا مشورہ، مثلا جو ہے وہ چیزوں کو تسلی سے دیکھنا، حوصلے سے دیکھنا، پھر اس میں جمع تفریق کرنے کے بعد ایک نتیجہ لینا، پھر نتیجہ اگر کسی کو بتانا ہے تو اسے بتانا، ورنہ خود اس پہ عمل کرنا۔ کسی سے عمل کروانا ہے تو عمل کروایا جائے، اور اگر خود نہیں سمجھتے آپ کی کوئی عمل کر پائے گا تو خود اس کے اوپر عمل کرنا۔ عزیزان گرامی، مسائل، مشکلات، نفس مطمئنہ کے اوپر غور کر رہا ہوں میں، مضمون سے ہٹا ہوا نہیں ہوں۔
مسائل، مشکلات، پریشانیاں، الجھنیں انسان چاہے تو وہی لذتوں میں بدل سکتی ہیں، اور کیا ہو کہ لذتیں بعض اوقات مشکلات میں بدل جاتی ہیں۔ تو یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ کون سی اینک لگا کے دیکھے۔ میری مثال پرانی ہے مگر اس جگہ کی ہے۔ میں ایک رستے سے گزر رہا تھا، سانپ بیٹھا نظر آیا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، سوچنے لگا آگے بڑھوں گا تو یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ آگے جاؤں، رک جاؤں، پیچھے جاؤں، کیا کروں، کہ ایک چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اس پہ پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جملے کو محسوس کریں گے، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت تک اگر پہنچ جائیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، کیا کرے گا بھائی۔ میں آپ کو پھر بچوں سے، جوانوں سے زیادہ بات کروں، بزرگوں سے دعا چاہیے۔ جس کا کردار کمزور ہے نا، توجہ، جس کا کردار کمزور ہے، آپ کے سامنے کوئی مخالف ہے، آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کے ساتھ کوئی الجھن کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی آپ کے کاموں میں، آپ کے کام یعنی اللہ کے کاموں میں، آپ اللہ رسول کے دین کی کا کام کر رہے ہوں، آپ معقول کام کر رہے ہوں، آپ انسانی کام کر رہے ہوں، آپ شرعی تقاضوں اور اخلاقی تقاضوں کے مطابق کام کر رہے ہوں، آپ صحیح کام کر رہے ہوں، آپ انسان ہو اور آپ کے سامنے کوئی رکاوٹیں ڈال رہا ہو، تو پہلی تسلی تو وہی کر لیا کرو۔ جو کردار کے کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ بزدل ہوا کرتے ہیں۔ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرا دشمن بزدل ہے تو آدھا مسئلہ تو میرا اسی میں ہو جائے گا۔ اور دشمن بزدل کیسے ہے؟ وہ تو لمبی باتیں کر رہا ہے، اس کے پاس تو مثال کے طور پہ وسائل ہیں، وہ کیسے بزدل ہے، کیسے کمزور ہے؟ کردار کے کمزور لوگ بزدل ہوا کرتے ہیں۔ یہ قاعدہ بنا لیں، بصیرت بڑھانے کی باتیں کر رہا ہوں۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ سامنے والا کردار کا کمزور ہے، کردار کا کمزور بہادر نہیں ہوتا، اسے اندر سے اتنا یہ کم کردار، بے کردار کی کمی، یہ کردار سے دوری، اب ممبر کی زبان بھی تو ہے نا، میں لفظ باز نہیں بولنا، یہ جو اندر سے اس کی کمزوری ہے نا، جو اس کی اپنی ذاتی کمزوری ہے، وہ اندر سے اسے ویسے ہی کھوکھلا کر چکی ہے، لہٰذا اسے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے خوف کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اطمینان کے ساتھ آگے بڑھیے۔ مشکلات، پریشانیاں، الجھنیں، دید بدلنے سے اس کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ اسی چیز کو ایسے موڑ کر دیکھیے، میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، وہ جو پریشان کن چیز لگ رہی ہو نا، اسے یوں موڑ کے دیکھیے، دوسری طرف سے وہ کچھ اور نظر آئے گی۔ ہم جن لوگوں کے ماننے والے ہیں وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، موڑ کر دیکھتے ہیں۔ حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا ہونا رہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس درجے کی مصیبتیں، اس درجے کی مصیبتیں کہ تاریخ بشریت میں، تاریخ ابدیت میں اتنی مصیبتیں کسی نے نہیں دیکھی جتنی امام حسین نے دیکھی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے مطمئن، اے مطمئن نفس۔ یہ حسین مولا کی بہت بڑی عظمت ہے کہ اللہ نفس مطمئنہ کہہ کے پکارے۔ سب سے بڑا عنوان امام حسین کا۔ نقن صاحب فرماتے ہیں اللہ کے وجود پر لاکھوں دلیلیں ہیں کہ اللہ ہے، یہ دلیل اللہ ہے، یہ دلیل اللہ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے وجود پہ لاکھوں دلیلیں ہیں کہ اللہ ہے، مگر ان لاکھوں کروڑوں دلیلوں میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حسین عصر عاشور مطمئن تھے۔ اطمینان قلب حسین اللہ ہے پر دلیل ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اے نفس مطمئنہ، میں اپنا مضمون شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اے صاحب نفس مطمئنہ ارجعی، آجا آجا، ذرا لذت تو لیں آیت کی، میں خود لذت نہیں لوں گا تو لذت منتقل نہیں ہوگی۔ ارجعی، آ جاؤ جی۔ موت دو طرح کی ہے، ایک موت اختیاری ہے
اور ایک موت اجباری ہے. کچھ کاندھوں پر سوار ہو کے قبرستان جاتے ہیں، کچھ پیروں سے چل کے جاتے ہیں. جو پیروں سے چل کر جاتے ہیں وہ کوئی اور لوگ ہیں. جنہیں ملک الموت اٹھا کر لے جاتا ہے وہ ہم جیسے ہوں گے، مگر جنہیں ملک الموت آ کے کہتا ہے کہ اللہ نے بلایا ہے چلیں گے، اور وہ یہ کہے کہ آج نہیں کل چلیں گے، اسے حسین کہا جاتا ہے. موت اختیاری رکھنے والے لوگ، اختیاری موت. البتہ یہ میں نے، مولا مجھے معاف کریں، امام حسین کی شایع نشان نہیں ہے یہ بات کہ اللہ کہے کہ آ جاؤ اور حسین کہے کل آؤں گا. اللہ تو، حسین تو کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تو منتظر ہوں کب بلائے گا. ہاں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ کے ہاں یہ مثالیں ہیں کہ ملک الموت جب لینے آیا تو کہا کل چلیں گے، اور وہ واپس چلا گیا. پھر جب دوسرے دن آیا تو انہوں نے کہا اللہ سے کہو کہ کوئی اپنے محبوب کو مارتا ہے. پھر چلا گیا. یہ واپس آیا کہ اللہ نے کہا ہے کوئی محبوب سے ملنے کا شوق نہیں رکھتا. پھر تیار ہوئے حضرت موسیٰ، اور پھر حضرت موسیٰ کو ملک الموت لے کے گیا. مگر وہاں بھی موت اختیاری ہے، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ آج نہیں کل چلیں گے. ہمارے پاس نہیں ہے یہ اختیار، ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اچھا صرف ان کے پاس ہی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کہہ دیں کہ آج نہیں کل چلیں گے. حسین اسے کہا جاتا ہے، میں لفظ بہتر کروں، حسین اس با اختیار کو کہا جاتا ہے جو دوسروں کی موت بھی ٹال سکتا ہے. پوری دنیا میں تشیع کے حساب سے، فقہ جعفریہ کے حساب سے، مکتب اہل بیت کے حساب سے سب سے زیادہ مضبوط مرکز قم ہے. ایک وقت میں نجف تھا، اب دوبارہ سے وہ بہتر ہو رہا ہے. جی 150 سے زیادہ مدرسے ایک ہی شہر میں، پورا شہر یونیورسٹی ہے. جیسے کیمبرج اور آکسفورڈ پورا شہر یونیورسٹی ہے. پورے شہر میں ہر بنگلے میں، ہر کوٹھی میں، ہر فلیٹ میں کلاسیں ہوتی ہیں. آکسفورڈ میں ہر گھر میں کلاسیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہر گھر کے باہر پرچہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس گھر میں کون سے پروفیسر صاحب کتنے بجے کلاس لینے آتے ہیں. یہ کیمبرج اور آکسفورڈ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے. پورا شہر یونیورسٹی. ایسے ہی پورا شہر اگر مدرسہ بن جائے تو وہ قم کی زمین ہے. یہ قم کی سرزمین اس مقام تک کیسے پہنچی؟ شاید آج کسی بچے کے لیے نئی بات ہو. حضرت آیت اللہ عبد الکریم حائری رحمت اللہ علیہ، بات کر رہا ہوں میں چند 100 سال پہلے کی، نجف اشرف میں زندگی گزار رہے ہیں. ملک الموت کو دیکھ لیا، رحلت ہو رہی ہے. اس نے پیروں سے روح نکالنا شروع کی، بدن بے جان ہونا شروع ہوا، اور بالکل جب سینے تک آ گیا کہ اب یہ ان کو خوشبو سونگھائے، ان کو پھول سونگھائے، اور وہ پھول سونگھیں کہ روح نکل جائے. یہ کیفیت جب ان کی ہوئی تو اچانک آواز دی گئی کہ حسین آ رہے ہیں. ہاں ہوگا نا، یہ ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ. کیا حسین آ رہے ہیں؟ امام حسین کی کرسی لگائی گئی. اب ملک الموت پھول سنگھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. ادھر آیت اللہ عبد الکریم حائری امام حسین کا ادب احترام سلام کر چکے. امام سے کہتے ہیں مولا میں نے سوچا یہ تھا کہ قم میں مدرسہ بناؤں گا، مگر میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں. کام آپ کا تھا، آپ کے گھر کا تھا جو میں کرنا چاہتا تھا. امام نے ملک الموت کو آواز دے کر کہا ہم نے عبد الکریم حائری کو 20 سال دیے. عبد الکریم حائری 20 سال تک زندہ رہیں گے. کہتے ہیں دوبارہ سے میرے اندر توانائی بحال ہونا شروع ہو گئی، روح پلٹ آئی. میں ایک مرتبہ سے امام حسین کی، امام تشریف لے گئے، پورے 20 سال زندہ رہے، پورے 20 سال. قم کا ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، اور جب 20 سال کا آخری دن آ رہا تھا چاند کے حساب سے، یہ سارے کام چاند سے ہوتے ہیں، چاند کے حساب سے جب 20ویں سال کا آخری دن آیا، بالکل صحیح و سالم، صبح سے کہنا شروع کر دیا آج میرا آخری دن ہے. حضور آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کہا آج میرا آخری دن ہے. یہاں نماز مغرب کی اذان ہوئی، وہاں روح پرواز کر گئی. کتنا بڑا کام کر کے گئے جی.
یہ تو ابھی ایک بات سامنے آ گئی، پتہ چل گئی تو ہم سوچ لیتے ہیں، بول دیتے ہیں، ورنہ کتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہوئے ہیں اس وقت دنیا میں، ہم نے غور نہیں کیا کہ اس کے پیچھے کس کی کرم نوازی ہے۔ یہ صرف ارجعی، واپس آ جاؤ، جی واپس آ جاؤ، موت اختیاری، جب چاہیں گے حسین جائیں گے۔ جب تک یہ کیفیت اگر میرے بچے اور جوانوں کے ذہن میں آ جائے تو اب سمجھ میں آئے گا کہ جب وہ چاہتے تھے تو زہر اثر کرتا تھا، ورنہ زہر تو امام رضا کو 4 مرتبہ دیا گیا، مگر جب انہوں نے نہیں چاہا تو زہر نے اثر نہیں کیا۔ زہر کی مجال ہے جو امام پہ اثر کرے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ تو زہر تھا، انہوں نے زہر کیوں لے لیا؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر پتا تھا کہ اس میں زہر ہے تو زہر لینا کتنی چھوٹی بات ہے، کتنے نیچے آ کر، کتنی معرفت کی کمی ہے کہ کوئی اہل بیت کے بارے میں ایسا سوچے کہ زہر پتا تھا تو کیوں کھا رہے تھے۔ ذرا باہر آ کر دیکھو، ذرا اوپر آ کے دیکھو، انہیں پتا تھا مگر جب چاہا کہ ہم چلے جائیں زہر نے اثر کیا، جب نہیں چاہا تو زہر نے اثر نہیں کیا۔ اور یہاں نقن صاحب کا پھر جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، نقن صاحب فرماتے ہیں انہیں پتا ہوتا تھا کہ اس میں زہر ہے اور پھر بھی لے لیتے تھے اسے۔ اس کا سبب یہ ہوتا تھا کہ ان کی خلقت کا علت غائی، ان کی خلقت کی علت غائی، ان کی خلقت کو اللہ نے کیوں ان کو خلق کیا؟ وہ تھی ہدایت۔ انہیں ہدایت کے لیے خلق کیا اللہ، اپنا نظام، اپنا پیغام ان کے ذریعے سے یہ ہدایت کے لیے خلق کیے گئے۔ نقد صاحب فرماتے ہیں جب یہ زندگی میں ہدایت پہنچاتے تھے تو پھر ان کا جانا بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جب یہ دیکھتے تھے زندہ رہنے میں ہدایت پہنچے گی تو زندہ رہتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ اب ہمارے جانے سے ہدایت ملے گی تو زہر اثر کر جاتا تھا۔ کربلا میں امام حسین بعض تو ایسے زخم تاریخ میں مقتل نے لکھے ہیں کہ امام اس زخم کی وجہ سے کچھ دیر میں اگر خیمے میں بھی واپس چلے جاتے تو خیمے میں شہید ہو جاتے۔ مگر جب حسین نے چاہا، جب تلوار نیام میں رکھ دی تو آواز یہی گونج رہی تھی، ارجعی، آ جاؤ، بس میرے حسین، بس آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ آپ فرمائیں کہ میں 5-10 منٹ فضائل اور پڑھوں، ایک صلوات ہدیہ کریں گے محمد۔ ماشاءاللہ ہے، بہت جان سے نعرہ لگایا، مگر آپ نے نعرہ اتنی جان سے جواب دیا۔ ارجعی الی ربک راضیۃً، توجہ چاہوں گا، بہت بڑا عنوان ہے امام کی عظمت کا۔ آ جا اپنے رب کی طرف کہ تو اپنے رب سے راضی۔ جی جی، یہ نہیں کہا جا رہا تیرا رب تجھ سے راضی، ہم سب قربتاً اللہ بول رہے ہیں اور اللہ حسین سے کہہ رہا ہے تم ہم سے راضی ہو جاؤ۔ جی، راضیتاً، اس حالت میں آ جاؤ کہ تم اپنے رب سے راضی ہو۔ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے راضی ہو، جو کچھ ہو رہا ہے اس میں راضی ہو۔ جی، بات کیونکہ فضائل کی ایسی ہے کہ امام حسین کی ہے تو آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا، راضی ہو۔ قاسم کے لاشے کو دیکھنے کے بعد بھی راضی ہو۔ مجھ سے تو کوئی شکایت نہیں ہے، اللہ امام حسین سے اس لب لہجے میں بات کر رہا ہے، راضی ہو جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، راضیتاً مرضیتاً، میں اعلان کر رہا ہوں میں تم سے راضی ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے امام حسین سے میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، میں تم سے راضی ہوں۔ اب اس کے بعد والا جملہ جس کے لیے میں نے آپ سے اجازت لی کہ مجھے تھوڑی اور اجازت دیں، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، آ جاؤ، خوشی خوشی آ جاؤ، اطمینان کے ساتھ آ جاؤ، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ بھائی دقت چاہوں گا، نبی کو معراج پر کس رشتے سے لے جایا گیا؟
نبی کا اللہ سے کیا رشتہ تھا جو معراج پہ اللہ لے کر گیا ہے؟ رسول کے رشتے سے، نبی کے رشتے سے، کس رشتے سے اللہ لے کر گیا ہے؟ عبدیت کے رشتے سے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بے رسول ہی، بے نبی ہی، بے محمد ہی، بے احمد ہی نہیں ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ وہاں جانا نبی کا بندگی کے عنوان سے تھا، وہاں سے آنا رسالت کے عنوان سے تھا۔ وہاں سے یہاں کا رشتہ رسول کا رشتہ ہے، اور یہاں سے وہاں کا رشتہ عبدیت کا رشتہ ہے۔ معراج پر عبد کو لے کر گئے، یعنی جب عبد کامل ہو جائے، اکمل ہو جائے، تو پھر وہ معراج ہے، اس کی معراج ہے۔ بندے کو معراج پر لے کر گیا اللہ، وہ کہاں لے کر گیا ہے؟ کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا، کعبہ قوسین و ادنیٰ، وہو بالافق الاعلی عند سدرۃ المنتہا فکان قاب قوسین و ادنیٰ۔ ہم اسے وہاں لے گئے کہ جہاں سدرۃ المنتہا ہے، جہاں 2 کمانوں کا اور کم کا فاصلہ ہے، 2 کمانوں اور اس سے کم کا فاصلہ ہے۔ اگر 2 کمانوں کا فاصلہ کہہ کے اللہ نے آیت کو روک دیا ہوتا تو مسلمان 2 میٹر، 2.5 میٹر، 1 میٹر کمانوں کا فاصلہ بتا کے نبی کی حدیں بتا دیتا۔ اللہ نے نبی کی حد ہمیں نہیں بتائی، 2 کمانوں اور اس سے کم کا فاصلہ، اس سے کم کا فاصلہ تو وہ جانے اور وہ جانے، یعنی عبد جانے اور معبود جانے کہ کتنا فاصلہ تھا ہمیں نہیں پتا، اور ہمیں بتایا بھی نہیں گیا کہ نبی کی حد کیا ہے۔ مگر یہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر۔ مولا علی تو منع کر رہے ہیں کہ اللہ کو سمتوں میں نہ ڈھونڈنا، اللہ کو سمتوں میں نہ ڈھونڈنا کہ ادھر ہے اللہ، جو ادھر ادھر کر دے، جو ادھر ہو اور ادھر نہ ہو وہ اللہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ جی عرش معلیٰ کہاں ہے؟ عرش معلیٰ کہاں ہے؟ اسے مادی نگاہوں سے نہ ڈھونڈیے گا کہ مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، پورب میں ہے یا پچھم میں ہے۔ یہ جگہ مادی نہیں ہے، معنوی ہے۔ نہیں، میری بات اور روشن ہونی چاہیے۔ جس صراط پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، وہ کہاں ہے رستہ؟ اسلام آباد سے کراچی آتا ہے، مکے سے مدینے جاتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ یہ رسی کہاں لٹکی ہوئی ہے؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ، کربلا معلیٰ میں۔ یہ کہاں لٹکی ہوئی ہے جس رسی کو پکڑنا ہے؟ یہ اللہ کا رستہ کہاں ہے؟ یہ حبل اللہ کہاں ہے؟ یہ بیرونی رستے نہیں ہیں، یہ درونی رستے ہیں۔ تم کہاں ڈھونڈنے نکلے ہو اللہ کو؟ اپنے اوپر غور کرو۔ یہ سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ کہاں ہے؟ کسی جگہ پر۔ میں اپنی اس محنت کو ایک جملے میں کہہ رہا ہوں، سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ وہی ہے جہاں عبد اور معبود کی ملاقات ہو جائے۔ توجہ، سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ وہیں پر ہے جہاں عبد اور معبود کی ملاقات ہو جائے۔ بس جب وہیں پر ہے جہاں عبد اور معبود کی ملاقات ہو جائے، تو جب محمد بندہ ملتا ہے تو وہ سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ کہلاتا ہے۔ جب حسین بندہ ملتا ہے تو وہ کربلا معلیٰ کہلاتا ہے۔ کربلا حسین کی معراج ہے۔ کربلا امام حسین کی معراج کی جگہ ہے۔ یعنی میں لفظ اور بدلوں، جہاں نبی اور اللہ کی ملاقات ہو وہ معراج ہے، جہاں حسین اور اللہ کی ملاقات اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا کربلا معلیٰ کہلائے گی عرش معلیٰ کی بنا۔ کربلا کو اللہ نے معلیٰ ہی اس لیے بنایا ہے کہ یہ اللہ کی جگہ ہے۔ ہم جب کربلا جاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری زندگی کی معراج ہو رہی ہو، دل آنے کو کرتا نہیں ہے۔ زمین پر جنت، جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت اسے کہتے ہیں نا جو سکون ملے گا، چین ملے گا، آرام ملے گا، مطمئن اطمینان ملے گا، جی جنت اسے کہتے ہیں نا۔ ورنہ کوئی سیب کھانے کے لیے اور انار کھانے کے لیے تو جنت میں نہیں جانا ہے۔
سیب اور انار ہوں اور اطمینان نہ ہو، سکون نہ ہو، چین نہ ہو، تو پھر وہ جنت نہیں ہے۔ کچھ بھی نہ ہو مگر چین ہو تو کہتے ہیں جی جنت ہے، میرا گھر جنت ہے۔ ٹپکتا ضرور ہے پانی میں، بارش میں، مگر میرا گھر جنت ہے۔ کیوں وہ ٹپکتا ہوا گھر، کیوں وہ شیطیر کا بنا ہوا اور سرکنڈوں کا بنا ہوا بنی ہوئی چھت، کیوں وہ ایسا خستہ گھر ہمیں اچھا لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس گھر میں اطمینان ہے، سکون ہے، چین ہے۔ کسی کا تو سونے چاندی کی ٹوٹیوں والے گھر کے اندر اطمینان نہیں ہوتا، وہ اس کی جنت نہیں ہوتی، اور کسی کا ٹپکتا ہوا گھر اس کی جنت ہوتی ہے۔ تو جنت کا مطلب جہاں چین ملے۔ جب ہم کربلا جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم زمین پر جنت میں آئے، واپس آنے کو دل ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ وہاں کی فضاؤں میں فرشتوں کے پر ہیں، وہاں کی فضاؤں میں انبیاء کی آمد و رفت ہے، اولیاء الہی کی نشست و برخاست ہے۔ وہاں 5000 فرشتے تو فجر میں ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو، 5000 فرشتے فجر میں ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، یہ واپس جاتے ہیں اور دوسرے 5000 آتے ہیں جو امام حسین کی گنبد پر رہتے ہیں، امام کے حرم میں رہتے ہیں، اس فضا میں رہتے ہیں۔ کچھ اور جگہ ہے جہاں جانے کے بعد انسان کو لگتا ہے جیسے چین اور سکون میں آ گیا ہو۔ جو چین اور سکون دے رہا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ علی اصغر کا خون لگا ہوتا ہے۔ جو اپنے زائرین کو اطمینان عطا کرتا ہے اس کی پیشانی پہ پتھر مارا گیا، اجرکم اللہ۔ جو اپنے چاہنے والوں کو اطمینان قلب کی دولت سے نوازتا ہے، وہ تھا کہ جسے گھوڑے سے گرانے کے لیے سینے پہ تیرے سے شعبہ مارا گیا۔ جب امام کے سینے پہ وہ تیر لگا، مارنے والے نے کس طاقت سے مارا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کہ امام کے کمر سے وہ تیر نکل رہا تھا، امام کے کمر سے وہ تیر نکل رہا تھا۔ امام نے چاہا کہ اسے نکالیں، وہ نکلا نہیں، تو اس کی ڈنڈی اپنے سینے سے اس کی ڈنڈی کو توڑا اور پھر ذوالجناح سے کہا مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اے راہبار، اے ذوالجناح، اب مجھ سے تیری پشت پہ بیٹھا نہیں جا رہا۔ سنیں گے حضرت، 50 سال سے امام حسین کے ساتھ تھا یہ گھوڑا۔ جو گھوڑے پالتے ہیں یا جانتے ہیں گھوڑوں کے بارے میں، وہ جانتے ہیں کہ گھوڑا 25 سال میں مر جاتا ہے، گھوڑا 25 سال میں بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے، گھوڑے کی عمر 25 سال سے زیادہ ہے ہی نہیں، مگر یہ امام حسین کا ذوالجناح نبی نے دیا تھا۔ امام حسین خود نبی بھی اس پہ بیٹھے تھے، تبھی تو کہا تھا پسر سعد نے کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ، میں تبرک کے طور پہ رکھوں گا، میں اسے تبرک کے طور پر اپنی سواریوں میں رکھوں گا، اس کا بڑا خیال کروں گا۔ گئے تھے سپاہی ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے، جو 2-4 کر کے جاتے رہے، اس نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا، اور جب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، تو پسر سعد کی آواز آئی چھوڑ دو، دیکھو یہ کرتا کیا ہے۔ جب سپاہی پیچھے ہٹے نا زدارو، جب سپاہی پیچھے ہٹے تو گھوڑے نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، اسے اندازہ ہوا کہ اپنے مالک سے دور ہو گیا ہے، تو دوڑا اسی طرح جہاں حسین کو اتارا تھا۔ لاشیں بکھرے ہوئے تھے، ذوالجناح کو پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی، حسین کا سر تن سے علیحدہ ہو چکا تھا، یہ ایک لاشیں کو سونگھتا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو، اور اسی لاشے پہ جا کے رکا جو حسین کا لاشا تھا۔ امام کی کٹی ہوئی رگوں سے خون نکل رہا تھا، اس نے اپنی پیشانی کو خون سے رنگین کیا
اور زمین کربلا پہ ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو، ایسے گلے سے اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام ساجد دعا دیتے ہیں، امام رضا دعا دیتے ہیں بلند رونے والوں، اجرکم اللہ۔ اپنے گلے سے ایسے آواز نکال رہا تھا جیسے نوحہ پڑھ رہا ہو، اور دوڑتا ہوا گیا ہے خیمہ گاہ کی طرف۔ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے پیار ہوتا ہے، باپ بھی بیٹیوں کو بیٹوں کے نسبت زیادہ چاہتے ہیں۔ میں نے کربلا کے میدان میں دیکھا ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے، اور اسی خیمے پہ جا کے رکا جس میں بی بی سکینہ تھی۔ جب اس نے آواز نکالی ہے، خیمے کے اندر آواز پہنچی ہے کہ گھوڑا آ گیا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں ایک بیٹی کی کیفیت۔ جناب سکینہ کتنی جلدی باہر آئی ہوگی۔ جب باہر آئی تو پہلا منظر تو یہ دیکھا کہ گھوڑا تو آیا ہے، بابا نہیں آئے، تو سمجھ تو گئی کہ بابا آئیں گے نہیں، لیکن جناب سکینہ نے انتہائی وقار کے ساتھ، قربان جائیں سمجھداریاں قربان ہو سکینہ پر، عقل و فراست قربان ہو جناب سکینہ پر، انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے اور قریب آ کر گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا جواد و ابی۔ اس ذوالجناح کے لیے جناب سکینہ کا یہ جملہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ یا جواد و ابی، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے۔ ہاں سکینہ اگر کہے نا اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے، یا جواد و ابی، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے، حل سقیا ابی ام قتلات شانہ، مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے، یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ وقت بڑا سخت تھا جب میرے مولا حسین کے لاشے پر امام سجاد آئے، وہ وقت بہت سخت تھا جب جناب زینب نے بھائی کا لاشا دیکھا، وہ بڑا سخت وقت تھا جناب رباب نے اپنے شوہر مولا کا لاشا دیکھا، اور سکینہ بی بی کا تو کیا حال تھا، لاشا چھوڑتی نہیں تھی، فرمانے لگی پھوپھی اماں آپ چلے جائیے میں بابا کے پاس رہوں۔ کیسے اٹھایا ہے سکینہ کو بابا کے لاشے سے، میں اگر یہ بیان کروں تو میں مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا، اشارہ کروں گا رونے والوں، اشارہ کروں گا۔ شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا، میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا، جناب زینب کی آواز آئی سکینہ بابا کو الوداع کہہ دو۔ رونے والوں چہلوں کی مجلس ہے نا یہ، کتنا برداشت کرتی ہے بیوی۔ آخر زندان شام میں سو گئی، آدھی رات کو اٹھی بابا بابا بابا، کبھی زندان کے اس کونے میں، کبھی زندان کے اس کونے میں، کبھی پھوپھی کے پاس جا کے کہتی ہے میرے بابا آئے تھے، ابھی کہہ رہے تھے میں تمہیں لینے آیا ہوں، مجھے تو بابا کے پاس، مجھے تو بابا کے ساتھ جانا ہے۔ اتنا میری بیوی نے، اجرکم اللہ، اتنا میری بیوی نے گریا کہ سارا زندان رونے لگا۔ بچوں والے بیٹھے یا نہیں؟ خاص طور پر اگر بچہ چھوٹی عمر کا بچہ پریشان ہو، مضطرب ہو، گریہ کر رہا ہو تو ماں کا بہت برا حال ہوتا ہے، ماں کا حال غیر ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا جناب رباب کی کیفیت کیا ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ اتنا بیویوں نے گریہ کیا سکینہ کے ساتھ کہ زندان کی دیواریں بھی رونے لگی، زندان کی دیواریں بھی رونے لگی۔ دربار یزید سے سر حسین بھیجا گیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھکے نہیں، رونے کے ایام ہے، گریہ کے ایام ہے۔ سر حسین دربار شام، دربار یزید سے سر حسین بھیجا گیا، بی بی کے سامنے جب لا کے تشت رکھا گیا نا، کنیزیں سر لے کر آئی، اور جب تشت رکھا گیا، رومال ہٹایا گیا تو کچھ فاصلے پر تھی جناب سکینہ۔ امام سجاد سے پوچھا بھیا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ بابا کا سر ہے۔ تو بابا کو بلا رہی تھی نا، بابا ملنے آئے، بابا تم سے ملنے آئے، سنیں گے حضرت؟ میں نے ایک عرب عالم دین سے یہ جملہ سنا، سکینہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، زمین پہ گر گئی، پھر اٹھی، پھر زمین پہ گری، 2 مرتبہ گر کے بابا کے سر تک پہنچی،
اور اپنی گود میں لے کر کہا بابا یہ آپ کے رخساروں پہ کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ کے رخساروں پہ کس کا خون ہے؟ بابا آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہیں؟ بابا یہ آپ کی پیشانی زخمی کیوں ہے؟ پھر کہنے لگی بابا مجھ سے پوچھو، میرے گوشوارے اتار لیے، مجھے تماچا مارا، بابا بابا۔ آہستہ آہستہ سکینہ کی آواز بدل گئی۔ امام سجاد نے نبض پر ہاتھ رکھا، آواز دی اماں زینب، اماں رباب کو سنبھالیے۔ آواز آئی انا للہ اجرکم اللہ، مجھے ایک منزل اور لینی ہے، بہت رو لیے، بہت گریہ ہو گیا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ وہ ننھا سا جنازہ، وہ پیاری سی بچی، وہ حسین کے گھر کی رونق، امام سجاد آپ دفنانا چاہتے ہیں۔ غسالہ غسل دینے آئی تو روتی بھی باہر آ گئی۔ امام سجاد کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگی آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ آپ کی بہن کس بیماری میں دنیا سے گئی ہے؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہنے لگی جب میں نے کرتا علیحدہ کیا ہے تو بدن میں نیلے نشان۔ امام نے فرمایا یہ تازیانوں کے نشان۔ قبر بنا کر سکینہ کو زندان میں دفنا دیا۔ بس آخری منزل میں نے بیان کی۔ عزاداروں جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو جناب زینب کیسے لائی ہیں؟ ذرا مقتل کا صفحہ تو پڑھیے۔ خیمہ چل رہا تھا، علی کی بیٹی اپنے کپڑوں سے آگ چھڑاتی تھی، خیمے میں کیسے پہنچی ہیں اور امام سجاد کو کیسے اٹھایا ہے؟ جناب زینب کربلا میں ظاہری اعتبار سے 53 سال کی ہے، امام سجاد 28 سال کے ہیں۔ امام سجاد کو اپنی پشت پر اٹھایا ہے، دونوں ہاتھ اپنے شانے پر لیے ہیں، بیان بڑا مشکل ہے، اپنے بھتیجے کو اپنی پشت پر اٹھا کے لائی ہیں اور باہر لا کر ان کے کپڑوں سے آگ بجھائی ہے، پھر ایک پتھر سے سہارا دے کر بٹھایا ہے اور پھر ان کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے روئی ہیں۔ چلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھانا۔ بی بی رباب کو اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ بی بی رباب کہتی تھی زینب تم چلی جاؤ، میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں، میری بچی اکیلی ہے۔ بی بی کو باہر لاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی، بی بی کو باہر لاتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی۔ اب امام سجاد نے جب اماں سے کہا، پھر آ کر محفل میں بیٹھی ہیں، قافلہ چلنے لگا۔ جناب زینب نے شام کے دیہات کی عورتیں جو رخصت کرنے آئی تھی انہیں آواز دے کر کہا زینب پر ایک احسان کرو گی؟ شام کے دیہات کی عورتوں نے کہا بی بی حکم کریں گی، تو اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اس کی قبر پر آتے رہنا، اس کی قبر پر آتے رہنا۔ اللہ آپ کو شام لے جائے جناب سکینہ کی زیارت کو، جب اب جائے نا تو ذریع سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا ہم تم سے ملنے آتے رہیں گے۔ رباب کربلا چھوڑ کربلا پہنچ رہی ہیں، جناب زینب کربلا پہنچ رہی ہیں، قبر حسین پر گری ہیں یہ کہہ کر حسین تمہاری زینب شرمندہ ہے، سکینہ کو شام میں چھوڑ دو، تمہاری امانت کو اللہ